السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ آدم و ابلیس۔ آخر ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ قرآن مجید میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جو قصہ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ دراصل انسان کی تخلیق سے پہلے ہے، یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جن آباد تھے اور وہ آپس میں اتنا جھگڑتے تھے، فتنہ فساد کرتے تھے، خون بہاتے تھے ایک دوسرے کا۔ تو جب شیطان جو تھا وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے کہ جاؤ انہیں ایسا کرنے سے روکو۔ وہ ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، فتنہ فساد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ تم جاؤ انہیں جا کے روکو کہ وہ ایسا نہ کریں، اور کہو کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہاری جگہ یہاں کوئی دوسری مخلوق کو پیدا کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ شیطان کہہ کر واپس آسمانوں کی طرف گیا تو اسی وقت اس کے دل میں یہ گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ یقیناً مجھ میں کوئی ایسی خاص بات ہے کہ اللہ نے مجھے ہی بھیجا ہے، کسی اور کو نہیں بھیجا، یعنی اس کے دل میں یہ گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ اور اوپر جب وہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنایا تھا، اور وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ کبھی ناک سے گھستا، کبھی کان سے نکلتا، اندر باہر نکل کر دیکھتا کہ یہ کیا چیز ہے آخر، اور کبھی پیر سے ٹھوکر لگاتا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں جان ڈال دی تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا مطلب ہے حسد کرنے والا، تو اس نے انسان سے حسد کیا۔ قرآن پاک میں جو قصہ آدم و ابلیس ہے وہ تقریباً 60 بار آیا ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 50 ہے، آیت نمبر 50 میں ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، اسی لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کیونکہ صرف یہ دو مخلوقات ہیں، اس میں انسان ہے اور جن ہے۔ یہ دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے ان کی مرضی پر چھوڑا ہوا ہے، یعنی ہمیں اور جنوں کو، ہم انسانوں کو اپنی مرضی پر چھوڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اپوزٹ جو فرشتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ سورہ تحریم میں ہے کہ فرشتے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں۔ ابلیس کا نام جو تھا وہ عزازیل تھا، لیکن اس نے انسان سے حسد کیا، اس لیے اس کو ابلیس کا نام دیا گیا۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، یعنی اس نے تکبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اتر جا یہاں سے، تیرے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ تو یہاں رہتے ہوئے تو غرور کرے، بے شک تو دلیلوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن اور انسانوں کی اکثریت جو پیدا کی ہے وہ جہنم کے لیے ہی کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بعد میں آنے والے جو وقت ہے اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں دل دیے تھے یہ سمجھتے نہیں تھے، ہم نے انہیں کان دیے تھے یہ سنتے نہیں، آنکھیں دی یہ دیکھتے نہیں، یہ جانوروں اور چپاؤں کی مانند ہیں، جو 4 ٹانگوں والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو چپاؤں کہتے ہیں، یہ ان کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کو یوز کر کر حق کو باطل پہچان نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اسی لیے تھا کہ ہم جانچیں کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اللہ کے حضور آخرت کے بارے میں شک میں ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے تم بھی دشمن سمجھو۔ شیطان تمہیں جھوٹی امیدیں دلا کر دھوکے کی زندگی میں رکھتا ہے،
ہم بہت تھوڑی مہلت کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں آئے ہیں، تو اگر اس تھوڑی سی زندگی جو ہمیں ملی ہے، مہلت ملی ہے، وہ شیطان کی پیروی میں گزار دیں گے اگر ہم، تو بعد کی جو زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ تو ہماری برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اس کی پیروی سے بچائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔